بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وی لاگ نمبر 2 اور ایپیسوڈ نمبر ہے 2 اور وی لاگ نمبر ہے 441 441 اور پیج نمبر ہے 476. ناظرین ہیڈنگ اس چیپٹر کا یہ چیپٹر ہے بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط. ناظرین اس کا ایک ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پہنچا چکے ہیں اور یہ دوسرا ویلاگ ہے. پہلا پوائنٹ ہے نجاشی شاہ حبش کے نام خط. یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ پیش کرتے ہیں. ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم. یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی. ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا. خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے. ناظرین بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط. سن 6 ہجری کی اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھوا کر انہیں اسلام کی دعوت دی. نمبر 1 نجاشی شاہ حبش کے نام خطوط. اس نجاشی کا نام اسہمہ بن اب حبر الحبر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناظرین یہ نام اسہمہ بن اب حبر یا اس طرح کلیئر نہیں لکھا ہوا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمر بن امیہ زمری کی بدست سن 6 ہجری کے اخیر یعنی سن 7 کے شروع میں روانہ فرمایا. یہ ابجر بنتا ہے ابجر تھا. بدست 6 ہجری کے اخیر یا سن 7 کے شروع میں روانہ فرمایا. طبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے لیکن اسے بنظر غائر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جسے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا، بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ نے مکی دور میں حضرت جعفر کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا، کیونکہ خط کے اخیر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے. وقد بحثت الیکم ابن امی جعفر ومعہ نفر من المسلمین فاذا جاءک فقرهم ود التجری
ودا التجبر ودا التجبر. ناظرین، میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے. جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے. جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا. بیکی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسہم شاہ حبش کے نام. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لائق عبادت نہیں. اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے. اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لو، سلامت رہو گے. اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں. پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاریس نے ایک اور خط کی عبارت درج کی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے، اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے، دور جدید کے انکشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر ثبت فرمایا ہے. اس خط کا ترجمہ یہ ہے، مگر ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خط نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. آج کا یہ ویلاگ یہاں ہی ہمارا مکمل ہوتا ہے. صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر دو دیکھو. صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا، ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا. صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو.